صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں اس دن سے جب سے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں۔ 4 مہینے ان میں سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ اللہ کا ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، لہٰذا یوں تو ہر مہینے میں گناہ کرنے سے بچو، لیکن ان 4 مہینوں کا زیادہ خیال کرو۔ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ان 4 مہینوں میں ظلم مت کرو، اور مشرکین سے سب مل کر مقابلہ کرو جیسے وہ سب مل کر تم سے مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو، جسے عربی میں یوم النحر بھی کہتے ہیں، نحر کے معنی آتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا، کیونکہ اونٹ کے ذبح کرنے کا اور دوسرے جانوروں کے ذبح کرنے کا طریقہ الگ الگ۔ عام طور سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ گلے کے پاس سے کیے جاتے ہیں، چھری چلائی جاتی ہے، گلا کاٹا جاتا ہے، لیکن اونٹ کو عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا ذبح کرنے کا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پہلے باندھا کرتے تھے، مگر وہ گرتا نہیں تھا، خوب اونچا ہوتا تھا، تو ایک برچھا پہلے اس کے سینے میں مارتے تھے اور پھر اسے گرایا کرتے تھے اور سینے کے پاس سے اسے کاٹتے تھے۔ نہر کہتے ہیں سینے کے کنارے کو، تو سینے کے پاس سے گردن کا جو لمبا حصہ ہے وہ سر سے لگا رہے اور یہاں سے کٹ جائے سینے پہ سے، تو اس کا نام ہے نہر۔ اسی لیے قربانی کا پہلا دن 10 ذی الحجہ ہے، تو اس 10 ذی الحجہ کو، جسے ہمارے یہاں بڑی عید بھی کہتے ہیں، عربی میں یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ اس یوم النحر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 12 مہینے گھما کر اسی ترتیب سے قائم کر دیے جس ترتیب پر یہ اس وقت تھے جب اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عرب لوگ اپنے مطلب کے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، تو مہینوں میں بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی کہ بھائی اب کی سے شعبان کا مہینہ جو آئے گا وہ رمضان کے بعد آئے گا، جبکہ رمضان سے پہلے آتا تو کوئی پہلے والا بعد میں رکھ دیا تھا، بعد والا پہلے کا، ترتیب بگڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے آگے پیچھے ہوتے ہوتے اب اسی طریقے پر قائم ہو گئے جس طریقے پہ اللہ نے انہیں مقرر فرمایا تھا۔ فرمایا یہ 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 مہینے بہت احترام کے قابل ہیں، جن میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک ذی قعدہ کا، دوسرا ذی الحجہ کا اور تیسرا محرم کا، اور ایک مہینہ الگ ہے جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ قبیلہ مضر کے لوگ سب سے زیادہ رجب کے مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے اس قبیلے کی طرف منسوب کر کے کہ مضر والا جو رجب کہلاتا ہے یہ بھی محترم مہینہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی تقریر کے دوران اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو صحابہ یہ سمجھے کہ حضور اس مہینے کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شہر میں ہم کھڑے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضور خاموش ہوئے تو صحابہ سمجھے کہ شاید حضور اس شہر کا کوئی نام بدل کر رکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا یہ بلدہ مکرمہ یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ ہے یہ۔ پھر آپ نے فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حضور جب خاموش ہوئے، صحابہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ اس دن کا نام بدل کر کوئی اور دن رکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا یہ قربانی کا دن جسے تم یوم النحر کہتے ہو وہ ہے یا نہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یوم النحر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بھی آپس میں اسی طرح تمہارے لیے قابل احترام ہیں جیسے یہ مکرم شہر تمہارے لیے قابل احترام ہے، یہ مبارک مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، اور یہ مقدس دن جیسے تمہارے لیے قابل احترام ہے ایسی تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہو۔ فرمایا، نہ کسی کے جان کو نقصان پہنچانا آپس میں، نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، اور نہ کبھی کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا اور پھر تم بھی ایک دن دنیا سے جاؤ گے۔ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمہارا سامنا اپنے رب سے ہوگا، وہاں تمہارا پروردگار تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رہ کر کیا عمل کیے۔ فرمایا، میرے بعد کہیں گمراہ مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر و شرک کے فتوے دینے لگو، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگو۔ فرمایا، یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اور اللہ کے یہاں پھر تم کیا جواب دو گے اس کا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھے جو تبلیغ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، کیا میں نے وہ تمہیں تبلیغ کری یا نہیں کری؟ اللہ کے احکام تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور آپ نے اللہ کے سارے احکام ہم تک پہنچا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی طرف توجہ کر کے کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ یہ اقرار کرنا اس بات کا کہ میں نے ان کو تیرے دین کی تبلیغ کی ہے اور اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا حق ادا کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے موقع پر جب تمام مسلمان جمع تھے آپ کے سامنے تو اس دن ایک بات سے یہی خبردار کیا تھا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، اور آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان کی ٹانگ کھینچتا ہوا نظر آئے گا، حسد کرتا ہوا، جلتا ہوا پہلے اپنا رشتہ دار اور پڑوسی ہی نظر آئے گا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے بھی ہماری یہ نقصان کا باعث ہیں وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ہم خلاف کرتے ہیں، اللہ رسول کا کہنا نہیں مانتے، اور اپنے نفس کی خاطر ہم ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، بجائے رحمتیں اور برکتیں آنے کے نحوستیں اور آفات اور بلیات آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر شب قدر کی خاص تاریخ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، باہر آئے تو دیکھا دو مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کو ایک دوسرے سے ہٹایا، ہٹانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا
کہ تمہیں شب قدر کی جو خاص رات ہے وہ بتا دوں کہ آسانی سے اس رات کو تم پالو اور 1 مہینے میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لو۔ مگر یہ 2 مسلمان جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے وہ تاریخ ہٹا دی گئی، اب اس کا تعین تمہیں نہیں بتایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپس کی لڑائیاں نحوست لاتی ہیں، مصیبت اور پریشانی لاتی ہیں۔ میں جس وقت دارجلنگ کے اندر امامت کر رہا تھا، یہاں سے نیا فارغ ہو کر 3 سال وہاں کی جامع مسجد میں ہی میں نے امامت کی، تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ولیز بیکری کے نام سے ایک بسکٹوں کی بیکری تھی کہ جو 2 بھائیوں کی تھی، اور جب اتنی بکری ہوتی تھی کہ زیادہ تر وہاں لوگ کھانا کم کھاتے ہیں، وہی بریڈ وغیرہ یہ وہ خرید کے لے گئے، سالن گھر میں بنا لیا، اسی سے کھا لیا۔ تو اتنی بکری ہوتی تھی، ہمارا کٹے میں بھر کے شام کو نوٹ لے کے جایا کرتے تھے اور پھر بیٹھ کے گن کے آپس میں بانٹتے تھے۔ جب ان کے بچے ذرا بڑے ہوئے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، مقدمے بازیاں شروع ہو گئیں اور اس کے اندر تالا لگ گیا، تو ایک بھائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ پان بھی خرید کے کھا لے۔ اگر ایک پان کھا لیا کرتا تھا تو دماغ میں بھی اس کے ڈپریشن آ گیا تھا۔ وضو کرنے بیٹھتے تھے، وہ مجھ سے تو بڑے تھے کافی، جب وضو کرنے بیٹھتے تھے تو پان کو ادھر کو کر لیا کرتے تھے، کلی کرنے میں پان نہیں تھوکتے تھے کہ پیسے کہاں ہیں میرے یہاں، اگر یہ والا میں نے کلی میں تھوک دیا تو کھاؤں گا کیا۔ تو فرمایا دیکھو یہ ہیں وہ شخص کہ جن کا یہ عالم ہوا، کیا ہوا، آپس کی لڑائی سے بیکری بند ہو گئی، آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا، مقدمات کی الجھنوں کے اندر فنا اور برباد ہو گئے۔ تو 1-2 واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ آپس کے لڑائی جھگڑے، فتنے اور فسادات فائدہ مند نہیں ہوتے، ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر دونوں پارٹیوں میں سے ایک بھی لچک کر فیصلے کو منظور کر لے تو پھر بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ دونوں کو بچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لچک ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تناؤ سے، خود پسندی سے، گھمنڈ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، رحمتوں برکتوں والے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماریوں سے شفا عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں مولا شفائے کلی عطا فرما۔ ارشد گڈو خان کے ہارٹ کی پریشانی میں اسٹینڈ پڑا ہے، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک جوان لڑکا تھوڑی دیر پہلے اس کا بھی غالباً ہارٹ فیل ہوا، مولا اس کو بھی اپنی مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرما، جو غلطیاں اس سے ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، یہ گرمی کی شدت دور فرما کر موسم کو خوشگوار بنا، اور ہم سب لوگوں کو بھی اپنی موت اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اچھے طور طریقے اپنانے کی، برے طریقے چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین۔